الرحیم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا 21واں دن ہے۔ 21 رمضان المبارک یہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن اہل بیت میں سے اور بالخصوص پانچ تن پاک میں سے ایک عظیم ہستی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 21 رمضان کو حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ کا پیارا دین تم تک پہنچا دیا، اس کے بدلے میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اہل بیت کے ساتھ جو محبت کرنے کا ہمیں پیغام دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا، یہ ہمارے ایمان کا اولین فرض ہے۔ یہاں تک کہ ہم ساری زندگی صرف یہی ہم سمجھتے رہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ حج کرنا فرض ہے۔ ان فرضوں سے بڑا ایک فرض کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کی فرضیت کے لیے چند چیزیں شرط ہیں۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز ہو سکتی ہے، کیا بغیر جسم کی طہارت کے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا بغیر کپڑوں کی طہارت کے نماز ہو سکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہیں۔ اسی طرح جب تک ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ اور اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے اہل بیت کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنی محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام ساتھ تھے۔ جب یہاں تشریف لائے تو سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر مواحات مدینہ یعنی اخوت اور بھائی چارے کی مثال قائم کر دی۔ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام صحابہ کرام جو مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آگے تھے، یہاں تک کہ اپنا گھر بار اور اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے کاروبار، اپنی جائیدادیں جب چھوڑ کر مدینے میں آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سب سے پہلا جو قائم کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرما دیا۔ وہ اخوت کا رشتہ کس طرح قائم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور آپ نے فرمایا انتما احوان، آج کے بعد تم دونوں آپس میں بائی بائی ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کے ہاتھ میں پکڑا دیا، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جتنے بھی مہاجرین تھے ان میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر کسی انصاری کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔
صرف مولا علی بچ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا اور مجھے کس کا بھائی بنایا؟ میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بن جائے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا؟ حالانکہ باقی کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، صرف یہ فرمایا کہ بھائی ہو، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام کا رشتہ ایسا ہے جس طرح دنیا کے اوپر ہے اسی طرح دنیا کے بعد بھی ہوگا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جب حضرت علی کی باری آئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے لفظ کیا نکلے؟ آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کی آپ نے تفصیل بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اے علی میرا اور تیرا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ صرف دنیا کے اندر نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کے اندر بھی قائم رہے گا۔ اتنی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یاد رکھیے یہ تو میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی جس آیت مبارکہ کے اندر تو تمام اہل بیت کا ذکر ہے اور اسی اہل بیت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر بھی ہے۔ ظاہر ہے اہل بیت کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سے، یعنی خصوصیت کے ساتھ جو سید خاندان ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ان تمام لوگوں کو اور ان کی نسل کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر ان کی محبت کا درس ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کی شان دیکھیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی ذات اللہ کی بارگاہ میں ایسی ذات تھی کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کم و بیش 300 آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت علی کی شان میں 300 آیات مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ اس قدر عالی مرتبت ہستی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نسائی شریف میں بیان کرتے ہیں حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا۔ جب میں بیمار ہو گیا میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، میرے گھر آئے اور میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، بڑے پیار کے ساتھ، جس طرح باپ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت علی کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھ گئے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر ڈالنے کی دیر تھی کہ مجھے صحت اور تندرستی میسر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اوپر چادر ڈال کر مسجد کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر نماز پڑھی، پھر دعا کی۔ جب دعا کر کے واپس آئے مجھے شفا مل چکی تھی، میں نے اپنی زبان سے نہیں بولا، میرے آقا مسجد میں نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کر کے جب واپس آئے اور آ کر فرمایا علی قم، علی اٹھ جا، اللہ کے فضل سے تمہیں صحت یابی حاصل ہو چکی ہے۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا۔ حالانکہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے خود پتا چل گیا تھا کہ سرکار کی چادر ڈالنے سے میں صحت یاب ہو چکا ہوں، اس کے باوجود میرے آقا نے میرے لیے دعا بھی فرمائی اور نماز بھی پڑھی اور پھر فرمایا قم یا علی، اے علی کھڑا ہو جا، انت بریتا، تو صحت یاب ہو چکا ہے۔ میں جب اٹھ کر بیٹھ گیا تو میرے آقا نے پھر اپنی زبان سے کیا فرمایا؟ فرمایا علی سنو، ما سالت شیئا الا سالت لکا، میں نے جب بھی اللہ سے کوئی چیز اپنے لیے مانگی تیرے لیے بھی وہی چیز مانگی ہے۔ یہ مقام دیکھیے حضرت علی کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جو چیز، شیئن یہ اس میں نکرہ ہے اور یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سال تو شیئن،
میں نے اپنی زندگی میں جو چیز اپنے لیے مانگی سألت لاکا تیرے لیے بھی مانگی. اتنا بڑا مقام، اور اتنا بڑا مقام حضرت مولا علی کا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم غدیر کا موقع آیا، پیارے آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا اپنی امت کے لیے، اور قیامت تک پھر اس کے بعد آپ نے کوئی اور خطبہ ارشاد نہیں فرمایا. تو پیارے آقا علیہ السلام جب اس وقت تمام صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، تو آج ایک خصوصی یعنی خطبہ بھی آخری تھا، اس آخری خطبے میں ایک خصوصی پیغام بھی دینا چاہتے تھے. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور تمام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. سن لو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا علی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا حضرت علی کے لیے. اور جب سرکار کی زبان سے نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت علی کے ساتھ حسد اور بغض کا اظہار کرنا شروع کر دیا. میں قربان جاؤں صحابہ کرام اور اپنے پیارے آقا کی تربیت پر. میرے آقا نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی کہ میں نے یعنی اللہ کے فضل و کرم سے علی کو یہ اعزاز میں نے دیا ہے. اگر تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہو، علی کا یہ مقام دیکھ کر علی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا بلکہ ہمیشہ علی کے ساتھ پیار کرنا ہے. جب میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی تربیت پر. حضرت عمر اسی وقت اٹھے، ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی، اسی لمحے اٹھے اور حضرت علی کو سینے سے لگا کر کہا اے علی انت مولایا، انت مولایا و مولا کل مومن. اے علی آج کے بعد تم میرے بھی یعنی مولا ہو اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے مولا ہو. حضرت عمر نے حسد تو نہیں کیا کہ علی کو آج اتنا بڑا مقام مل گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. حضرت عمر نے حسد نہیں کیا، حضرت علی کی شان دیکھ کر خوش ہو گئے اور اپنی زبان سے اس شان کا اظہار بھی کر دیا. کیا فرمایا انت مولا یا اے علی آج کے بعد تم میرے بھی مولا ہو اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے مولا ہو. بھائی ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اسی لیے مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ ہر مومن کے مولا. تو پھر علی ہمارے مولا ہیں کہ نہیں؟ پھر ہم محبت کے ساتھ حضرت علی کا نام لے کر ساتھ مولا کا لفظ استعمال کر لیا کریں تو کوئی حرج تو نہیں. اور بھائی ہمارے ایمان کا اظہار ہے. اور یہی پھر وہ دن آ گیا کہ یہ حقیقت کا چراغ دنیا سے تشریف لے گیا کہ جب یہ رمضان المبارک کا دن آیا تو ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اپنے کاشانہ اقدس سے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے نکلے. آپ مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اس ظالم نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. ایسا بے دردی کے ساتھ پے در پے وار کیا کہ آپ زخمی ہو گئے. بعد میں وہ پکڑا گیا. جب وہ پکڑا گیا وار بڑا گہرا تھا، آپ زخمی ہو گئے. پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والے کو پکڑ لیا گیا ہے، کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بچ گیا تو میں خود اس سے اپنا بدلہ لوں گا، اگر نہ بچ سکا تو میرے قصاص میں اس کو تم قتل کر دینا. ظاہر ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. کہا کہ اگر میں بچ گیا تو میں اپنا بدلہ خود اس سے لوں گا، اگر نہ بچ سکا تو قصاص میں اس کو تم قتل کر دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہر سال رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، جس طرح محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. اور جب یہ یعنی رمضان المبارک کی 21 تاریخ آتی ہے تو اس وقت بھی ایک دفعہ ہمارا زخم تازہ ہوتا ہے کہ آج اس دنیا فانی سے، اس عالم آب و گل سے ایک عظیم ہستی تشریف لے گئی جن کو مولا علی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اہل بیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الصلاۃ والسلام